اس مرزے جہلمی بے غیرت کے لیے میرا چیلنج ہے کہ یہ میرا اسٹوڈیو پڑا ہے، بے غیرت آدمی دنیا کے کسی موضوع پر تم بات کرنا چاہو، کسی موضوع پر، قیامت تک نہیں، جب تک میری زندگی، اور بے غیرت آدمی جب تک تمہاری زندگی ہے، جب تیرا جی چاہے 50 لوگ لے کے، میں اکیلا بیٹھا ہوں گا، تم یہاں آ جانا، میرے ساتھ گفتگو کر لینا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM 4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، سیاست پہ تو ہم روز بات کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ انجینئر علی مرزا جو کیمرہ کے سامنے بیٹھ کر صحابہ کرام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور قیامت تک کے لیے چیلنج کرتے ہیں، جب کوئی عالم دین ان چیلنجز کا جواب دینے جیل میں پہنچتا ہے تو مرزا صاحب راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا سمیر، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو برے صغیر کا مزاج الگ ہے جی۔ ہمارے لیے دین جو ہے یہ ہم اسے ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس سے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ان کے جذبات کو، ان کے ایموشنز کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے۔ جی۔ تو ہم دین کے نام پر سب سے زیادہ جو بلیک میل ہوتے ہیں وہ دین پہ ہوتے ہیں، یہاں کی قوم کا مزاج ایسا ہے۔ اچھا، ہمارے جھوٹے پیر جو ہیں، جعلی پیر، انہوں نے اور ہمارے جعلی علماء نے اس بات کو پکڑ لیا اور اس کو استعمال کر رہے ہیں، بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ دین، ہم لوگ دین پڑھنا نہیں چاہتے، نام سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں عام پبلک کی بات کر رہا ہوں، جن نے لایا گلی میں وہ دے نال ہی چلی، تو جو بھی بات کرتا ہے ہم اسے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، عجیب طرح کیا۔ اب دیکھیے، میں بہت زیادہ لوگوں کے بارے بات نہیں کرنا چاہتا۔ علامہ طاہر القادری، میں ان کا بہت بڑا فین ہوں۔ اچھا، میں کہا کرتا تھا اور آج بھی بہت سارے لوگ میرے ساتھ الجھتے تھے، اس بات پہ جزبز ہوتے تھے کہ نا صاحب اتنی بڑی بات نہ کیا کر۔ میں کہتا تھا کہ علامہ طاہر القادری عالم اسلام کے 100 بڑے علماء میں ہیں، تو میرے اہل تشیع جو دوست تھے وہ بڑے جزبز ہوتے تھے۔ آپ کہتے نا صاحب آپ انتہا پہ چلے جاتے ہیں کہ عالم اسلام کے 100 بڑے علماء، وہ جو ان کا ایک علاقہ ہے نا، جو ان کی یونیورسٹی، انہوں نے کہا کہ جو کم ہے اس کے پڑھے لکھے جو طالب علم ہیں، وہاں پڑھنے والے طالب علم، وہاں کے 100 طالب علموں کے سامنے انہیں بٹھا دیا جائے تو یہ ان کے سامنے طفل مکتب ہے، تو آپ عالم اسلام کے 100 بڑے علماء میں ان کا شمار کر لیتے ہیں۔ میں کہتا تھا سنو، فصاحت اور بلاغت جو ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمارے طاہر القادری صاحب کو دی ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ، اس نے کچھ پڑھا ہو، کم پڑھا ہو یا زیادہ پڑھا، اس کو چھوڑے، اس کو بیان کرنا ممبر پہ، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو وہ بندہ پھر رئیس تقریر ہی نہ ہو، رئیس تحریر بھی ہو۔ تو علامہ طاہر القادری صاحب کی 50 کتب تو چھپ کے مارکیٹ میں آ چکی ہیں، 50 کتب، 500 کتب، اور انہوں نے 1000 سے زیادہ کتب لکھی ہیں۔ ان کی جو کتابیں، لکھی ہوئی کتابیں، وہ 1000 سے زیادہ، صرف ان میں سے 500 چھپ کے آئی ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو نیا کام کیا، ہر چند کے اس پہ میں لمبی بات کروں، یہ الگ سے موضوع ہو، جو انہوں نے تفسیر کا کام شروع کیا تھا، تفسیر بالقرآن، کہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں سائنس اور قرآن ایک ساتھ کیسے ہیں، تو یہ ایک بڑا کام تھا۔ ہر چند اس میں انہوں نے 50 بڑے اسکالرز کو اپنے ساتھ انگیج کیا، تو اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ علامہ طاہر القادری دنیا کے بڑے علماء، چلے میں 100 کی بات اب چھوڑ دیتا ہوں، یہ جو ٹاپ کے علماء ہیں ان میں سے ایک ہے طاہر القادری۔ لیکن ان کی آپ جب حرکتیں دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہارے جلسے میں پاکستان آنا چاہتا ہوں، مجھے ٹکٹ کے پیسے بھیجو۔ اچھا، جو رسول اللہ آنا چاہتے ہیں وہ ٹکٹ کے پیسے طاہر القادری سے مانگیں گے کیا یار؟ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے بہانے۔ پھر انہوں نے جو ایک انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ میرے ابا جو تھے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اب بات ہو رہی ہے، کہ میرے ابا جو ہیں وہ غالب کے ہم پلہ شاعر تھے، ڈاکٹر فرید الدین غالب کے ہم پلہ شاعر۔ تو ان سے جب جو انٹرویو لے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب طاہر القادری صاحب، آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ آپ کے ابا جو تھے وہ غالب سے بڑے شاعر تھے یا اس پائے کے شاعر تھے، تو ان کا کوئی کلام سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کا کلام جو ہے نا وہ کہیں گم ہو گیا ہے۔
اب بھائی کون بندہ ثابت کرے گا کہ تمہارے باپ کو شاعری آتی بھی تھی کہ نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ علم غیب پہ میرے ابا جی کا سعودی علماء کے ساتھ، جو سعودی عرب کے مطلب ہیں نا بڑے علماء، جیسے امام کعبہ، امام مسجد نبوی، جو بڑے علماء ہیں، ان کے ساتھ ہر روز بادشاہ کی عدالت میں، یعنی شاہ عرب کے ساتھ دربار میں مقابلہ ہوتا تھا، اور ہر روز میرے ابا انہیں پچھاڑ دیتے تھے علم غیب پہ اور بشریت پہ. تو ہر روز میرے ابا علماء عرب کو ہرا دیتے تھے، اور ہر روز بادشاہ عرب کو، شاہ عرب کو اعلان کرنا پڑتا تھا کہ اے علماء عرب تم ہار گئے اور دکتور فرید الدین جیت گئے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر انہوں نے میرے ابا کو ایک کارڈ دیا تھا، جس کی وجہ سے میرے ابا جو تھے اس کو استثناء تھا سعودی عرب میں کسی قسم کے ٹیکسز دینے میں. تو وہ کارڈ بھی گم گیا تھا. اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی علامہ طاہر القادری صاحب نے. پھر انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی تھیں، اور یہاں تک انہوں نے اپنے ابا کو پیر بنانے میں تو انتہا کر دی تھی، اور ان کے بارے میں جو انہوں نے مبالغہ رائے کی تھی وہ اپنے ابا کو حضرت غوث اعظم سے اوپر کا درجہ دینا چاہتے تھے علامہ طاہر القادری. تو ان باتوں کی وجہ سے مجھے ان سے تھوڑا اختلاف ہوا، نظریاتی ہوا. میں نے ان کی محفلوں میں جانا آنا چھوڑ دیا. تو پہلے ہمارا وہ جو ڈرامہ اپنا رائٹر اور ڈائریکٹر ہیں اور اداکار ہیں، لوگ انہیں جانتے ہیں، کاکا سپاہی محمود صاحب جی، ان کی وساطت سے ملاقات ہوئی تھی اور بڑے قریبی تعلقات تھے. لیکن جب علامہ صاحب کی ایسی یاواں گوئیاں میں نے ان کی سنی، تو اس کے بعد پھر میں نے کہا عالم دین آج بھی میں کہتا ہوں، تحریر و تقریر کے حوالے سے آج بھی میں کہتا ہوں کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اچھا، اس طرح کے وہ تو بھائی سچ مچ ایک جینون اسکالر ہے، جینون اسکالر ہے. اچھا، کسی بندے کا بعد میں کسی مسئلے پر رجوع کر لینا، یہ اس کی عظمت ہے کہ وہ پڑھنے لکھنے والا بندہ ہے. مثال کے طور پر علامہ طاہر القادری صاحب نے جب سیرت رسول لکھی تو اس میں ایمان ابو طالب پر علامہ صاحب اپنے جن کے وہ مقلد تھے ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور انہوں نے بھی بعد میں یہ ایمان ابو طالب کو نہیں مانا. لیکن جب انہوں نے اس پہ باقاعدہ ریسرچ کی تو پھر انہوں نے 1.5 گھنٹے کی تقریر کر دی، 2 گھنٹے کی، اور انہوں نے کہا کہ میں الگ سے کتاب لکھ رہا ہوں اس پہ. تو یہ ایک بڑا عالم دین ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد ایک بڑے اسکالر، میں ان کا بڑا فین تھا. زمانہ طالب علم میں ہر جمعہ ان کے پیچھے پڑھنے کے لیے اسپیشلی آیا کرتا. لیکن ایک دفعہ جب انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کچھ نازیبا گفتگو کی تو اس کے بعد پھر میں نے ان کے یہاں بھی جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا. تو ہمارے یہاں دین کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ایسے جو لوگوں کو بے وقوف بنا کے، جیسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی میں نے مثال دی ہے کہ وہ اپنے ابا کو غالب سے بڑا شاعر ثابت کرنے پر تلے تھے، اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا اللہ کا ولی ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے. حالانکہ عالم دین ہیں وہ، اور وہ بندہ ہے جس سے میں آج بھی انسپائر ہوں، جس کی علمیت سے میں مرعوب ہوں آج بھی. ڈاکٹر اسرار ان کی علمیت سے آج بھی میں مرعوب ہوں، ان کو بڑا اسکالر مانتا ہوں. اچھا، غامدی ہے تو کبھی سمجھ نہیں آئی مجھے اس کے نظریات کی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے، وہ بندہ کہاں کھڑا ہے. مولانا مودودی نے کیوں اپنی مجلس سے بھگا دیا تھا غامدی کو کہ آج کے بعد تم نہ آنا. تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں. اب یہ جو مرزا جہلمی جسے آپ کہتے ہیں، انجینئر محمد علی، یہ تو میری سمجھ سے بالا ہے. یہ انسپائر ہوتا ہے مولانا اسحاق سے. مولانا اسحاق تو جینون انٹلیکچوئل تھے اور جینون اسکالر تھے. اچھا، ان کے اسکول آف تھاٹ اپنا تھا، وہ خود کو اہل حدیث کہلاتے تھے، لیکن وہ اہل بیت کی محبت میں اہل تشیع سے بہت آگے تھے، اور یہ بری بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی بخشش ہونی ہے تو اسی بنا پر ہونی ہے جی. وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ میں اہل حدیث ہوں. جب اہل بیت کا ذکر آتا تھا، مولا علی کا ذکر آتا تھا، تو پھر وہ چن چن کے حدیث لاتے تھے، فرمودات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاتے تھے. اور یہ مولانا کا خاص ہے، مولانا اسحاق کا. میں عرض کرتا ہوں امام نسائی، بھائی آپ صحاح ستہ کی اگر بات کرتے ہیں، احادیث کی کتابیں تو 22 سے زیادہ ہیں نا احادیث کی کتب. تو ہم نے کہا کہ ان میں سے صحیح ترین جو ہیں وہ 6 ہیں جی. وہ جو 6 آپ صحیح ترین کہتے ہیں ان میں امام نسائی کی بھی ہے، سنن نسائی. تو امام نسائی نے صرف نسائی ہی نہیں لکھی، ویسے تو تمام جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے اہل بیت کی سیرت پر، ان کے کردار پر، ہر جو جتنے محدثین ہیں انہوں نے ایک باب قائم کیا. امام نسائی تو اتنے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے اور مولا علی کی محبت میں اتنے، بھائی آپ انہیں جو آپ نے بنایا ہے کرائیٹیریا، میں نے تو نہیں بنایا سنن صحاح ستہ کا،
آپ صحیح ترین 6 کتب کو قرار دیتے ہیں. تو جو 6 کتب آپ نے صحیح ترین قرار دی نا, اس میں مولانا نسائی کا آپ 6واں نمبر لگا لیں, اس سے نیچے تو نہیں جا سکتے اب. تو وہ جو آپ کے 6 بڑے امام ہیں, امام نسائی, انہوں نے بعد میں باقاعدہ سے مولا علی کی شان میں جی پھر الگ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات تھے, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں صرف امام علی علیہ السلام کے بارے میں, ان کو ایک الگ سے اکٹھا کیا اور انہوں نے پھر اس پہ مطلب خواص امیر المومنین, خصائص امیر المومنین, یہ انہوں نے خصائص امیر المومنین اور خصائص علی المرتضیٰ یہ انہوں نے قائم کر دی, اور یہی ان کی کاز آف ڈیتھ بنی. اب سنا دوں کہ کاز آف ڈیتھ کیا تھی. جب انہوں نے لکھی نا یہ خصائص امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام, تو اس میں وہ تمام احادیث ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی حضرت علی کی شان میں. تو اب وہ جمعہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, تو ابھی انہوں نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمانا شروع ہی کیا ہے, تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے خصائص امیر المومنین لکھی ہے حضرت علی کی شان میں؟ انہوں نے کہا ہاں لکھی ہے. انہوں نے کہا تو آپ نے خصائص امیر المومنین امیر معاویہ کیوں نہیں لکھی؟ انہوں نے کہا بھائی آپ بیٹھ جائیں, اس پہ پھر کبھی بات کریں. انہوں نے کہا نہیں بتائیں آپ نے کیوں نہیں لکھی؟ انہوں نے کہا یار بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں بتائیں آپ نے کیوں نہیں لکھی؟ انہوں نے کہا مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک حدیث مبارکہ ملی ہے, یہ میں امام نسائی کی بات کر رہا ہوں, اپنی نہیں بات کر رہا. انہوں نے کہا ایک حدیث صرف مجھے ملی ہے, میں کیا لکھتا ہوں ان کے خصائص کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جی کون سی حدیث ملی؟ انہوں نے کہا مجھے حدیث ملی تھی لا اشبع اللہ بطنہ, کہ اللہ کرے تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے. اس کی جا کے صحت بھی آپ لوگوں نے خود دیکھنی ہے, اور اس کا شان نزول بھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمائی. انہوں نے کہا میں کیا لکھوں, یہی بات کرنے کی دیر تھی کہ ان پر حملہ ہو گیا اور انہوں نے اتنا مارا کہ وہ جمعہ کیا پڑھانا دور کی بات ہے, وہ 4 پائی پر گھر پہنچے اور ان کی پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ہمارے مطلب علماء جو تھے وہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس حد تک جو بھی ہوا, تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بعد میں رجوع کیا, تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت مولا علی کہاں کھڑے ہیں اور ابو طالب کہاں کھڑے ہیں اور اہل بیت کا کیا مقام. پھر انہوں نے رجوع کیا. وہ تو بڑے عالم تھے, مولانا اسحاق جو تھے وہ اس لیول کے عالم تھے, تو وہ اس بات کو بھول گئے کہ میں اہل حدیث ہوں. پھر مولانا نے پوری زندگی جو حق تھا جو سچ تھا وہ بیان کیا ڈرے بغیر. یہ جو مرزا جہلمی ہیں, پتہ نہیں سے مرزا جہلمی کہنا زیادہ مناسب ہے یا مرزا جہنمی کہنا زیادہ مناسب ہے, تو یہ بندہ جو ہے یہ ایک بھانڈ قسم کا اسکالر بنا ہوا ہے. بھانڈ قسم کا اسکالر آپ سمجھتے ہیں جی. پرانے وقتوں میں شادیوں میں آ جاتے تھے, وہ جو کرتب کرتے تھے ان کو ہم خاص طور پر ان کے لیے بہروپیہ کا لفظ استعمال کرتے تھے. وہ بہروپی آ جاتا تھا پولیس مین کا کردار کر کے, وہ آ جاتا شادی پہ اور آ کے کہتا تھا ہینڈز اپ دولہے کو, کہتے تھے تمہاری تو گرفتاری وارنٹ ہے, تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. اب سب لوگ پریشان نہیں ہوتے تھے کہ اسے پولیس میں, سب ہنستے تھے اور اسے پیسے دیتے تھے. وہ پولیس کی اس نے وردی پہنی ہوتی تھی, ہاتھ میں اس کے ویپن ہوتا تھا, لیکن سب کو پتا ہوتا تھا ویپن بھی جعلی اور اس کی یونیفارم بھی جعلی. تو اس کی بات سے لوگ حظ اٹھاتے تھے. وہ جیسے جیسے مکالمے ادا کرتا سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ پولیس والا نہیں ہے, یہ بہروپی ہے. تو بعض لوگ جو ہے علماء میں بہروپی ہیں, جن میں یہ مرزا جہلمی ہے. اس نے بہروپ بھرا ہوا ہے اسکالر کا. عربی کی عبارتیں اسے پڑھنا نہیں آتی. جب کوئی حدیث پڑھتا ہے, عربی کی کوئی عبارت پڑھتا ہے, یہ کمی مجھ میں بھی ہے. میں ٹھیک سے مطلب میں نے اسی لیے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں مذہبی سکالر ہوں. اگر لوگ کہتے تو یہ ان کی مہربانی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ عربی کی عبارات ٹھیک سے پڑھنا یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہوتا ہے, اور یہ اس پہ فضل ہوتا ہے جو دن رات قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو اور احادیث مبارکہ کا ورد کرتا ہو. جی. تو مجھ میں یہ کمی ہے, میرے میں کوتاہی ہے کہ میں قرآن کریم کی اتنی تواتر سے تلاوت نہیں کرتا, احادیث کو اتنا نہیں پڑھتا. تو پھر جب ہم عبارت پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ زبان پہ اٹک جاتی ہے. مرزا جہلمی انجینئر محمد علی, اسے عربی کی عبارتیں پڑھنی نہیں آتی. تو جو 5 بندوں کو بٹھا کے یہ اکیڈمی جو اس نے بنائی ہوئی ہے, وہاں ریکارڈنگ کرنا اور بات ہے. میں اپنے گھر میں ہر روز تیل مل کے اپنے بچے کے ساتھ کشتی کروں اور ہر روز اپنے بیٹے کو پچھاڑ لوں تو میں پہلوان بن جاؤں گا. میں اپنی بیوی کے ساتھ کشتی کروں, اپنی بیوی کو ہر روز پچھاڑ لوں, تو یار میں کھاڑے میں جب آؤں گا تب پتا چلے گا نا. جب میں شیراں والا باغ کھاڑے میں جاؤں اور وہاں ریاض بٹ کو جو پہلوان ہے اسے پچھاڑو تو تب میں پہلوان ہوں نا. اپنے ہر کوئی پہلوان ہوتا ہے. تو مرزا جہلمی صاحب آپ جو
सामने कैमरा लगा के वीडियो पैगाम वायरल करते हैं, एक तरफा पे जो मर्जी आप पढ़ दें, आपके नजरियात हैं, आप मौलाना इसहाक को कॉपी करते हैं, उनकी बातों को आप रिपीट कर देते हैं, बड़े बड़े शिया उलमा की कैसेट्स और सीडीज को दे के आप खुतबात रिकॉर्ड करवा देते हैं। जब अरबी इबारत आपको पढ़ने की जरूरत पेश आती है, आप पढ़ नहीं पाते, आपका वहां से कली खुल जाती है आपकी। तो जब आप किसी को फिर चैलेंज कर देते हैं, उसमें मौलाना इसहाक जब चैलेंज करते थे ना, तो किसी माई के लाल की जरूरत नहीं होती थी कि मौलाना इसहाक के सामने बैठे भी, उन्हें पता होता था कि ये बाबा जो इसने बात कह दी है उसका कोई जोड़ और तोड़ नहीं है। उन्होंने इतने इतने मुश्किल मुकामात पे मौलाना इसहाक ने चैलेंजेस किए हैं, मतलब सैयदा के दरवाजे को आग लगाने वाली बात इतनी बड़ी बात है, मौलाना ने उस पर चैलेंज किया इसहाक ने। कोई माई का लाल उसका जवाब तो नहीं दे सका, कोई गया तो नहीं है मौलाना की मस्जिद में कि जाके कहता मौलाना हमने आपसे मुनाजरा करना है। मौलाना इसहाक की जिंदगी में एक वाकया ऐसा नहीं है कि किसी ने मौलाना को चैलेंज किया और मौलाना के पास पहुंच के उन्हें पिछाड़ के आ गया हो। ये था इंटेलेक्चुअल, ये था स्कॉलर, ऐसे स्कॉलर्स होते हैं। तो मौलाना मोहम्मद अली जेलमी खुद को कहते हैं कि मैं उनका ततब्बो करता हूं, मैं उनका शागिर्द हूं, मैं तलमीज हूं उनका, मैंने जानवे तलमुज तय किए उनके पास। एक दफा उनके पास सिर्फ गया है और उनसे 12-14 क्वेश्चंस किए हैं और फैन हो गया उनका। उसके बाद वो जेल में बैठ के मौलाना मोहम्मद इसहाक बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोगों को ऊट पटांग के मसाइल पर, हमारे दरमियान कुछ इख्तलाफी मसाइल हैं, रफ़ाई दैन से लेकर सूरह फातिहा खलफुल इमाम से लेकर इल्मे गैब, हाजिर नाजर पर, बशरियत पर, इनमें हमेशा रहेगा। याद रखिएगा, मेरे नजदीक ये ऐसे मसाइल हैं कि क़यामत तक हल तलब हैं और हल तलब रहेंगे। इनका हतमी नतीजा सामने नहीं आ सकता क्योंकि हर बारे में आपके पास ठोस अहादीस मौजूद हैं जी। अच्छा, आप कुरान करीम की आयात से इस्तदलाल लेते हैं, उनके नसूस मौजूद हैं। तो मौलाना जेलमी की सबसे बड़ी खामी क्या है कि ये है, जैसे शाहजेब खानजादा को हमारे सहाफी कहते हैं ना, ये गूगल बाबा है, गूगल से सर्च करके आता है, इसके सामने प्रॉम्प्टर पे सारा लिखा चल रहा होता है और ये पढ़ देता है। तो भाई वो तो आप भी कर सकते हैं ना, जैसे वो शाहजेब खानजादा सहाफी बना हुआ है, ऐसे तो आप भी बन सकते हैं। प्रॉम्प्टर पढ़ना है ना, अपने स्क्रिप्ट पढ़ना है तो आप भी पढ़ लेंगे। अगर आपको उर्दू पढ़ना आती है, कौन सा मसला है। ये जो मौलाना जेलमी है, ये इसने असातिज़ा को रटा हुआ है, इसने मौलाना इसहाक को रटा हुआ है, शिया उलमा को, जैसे अल्लामा तालब जोहरी जैसे लोग, उनकी केस्टें, उनकी सीडीज देख देख के ये आलिम बना है। तो ये वहां बैठ के पूरी सीडी सुना देता है किसी की और उसके बाद चैलेंज कर देता है। और बाबा जब तुम चैलेंज करते हो और तुम तो सीडी के बंदे, तुम तो गूगल पे रिसर्च करके स्कॉलर बने हुए हो, इल्मियत तुम्हारे पास है नहीं, काबिलियत तुम्हारे पास है नहीं। जब आपने मुनाजरा करना है तो जब हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, हम मुकालमा कर रहे हैं, तो एक तो रटा रटाया है कि मैं पेपर लेके आ जाऊं, एक यह है कि जब आप सवाल करें तो फिर उस सवाल का जवाब में देने की अहलियत हो। मिर्जे में वो अहलियत नहीं है, सवाल का जवाब नहीं है। और कॉन्फिडेंस इतना है कि इसको, यार वो तो जो कल गया था हनीफ कुरैशी, वो तो फिर कोई बेचारा कुछ 4 लाइनें पढ़ा होगा ना, वो तो कोई मौलवी है, कुछ पढ़ा होगा उसने, मुझे उसके बारे में नहीं पता कितना पढ़ा है। लेकिन उससे पहले मौलाना ताहिर मसूद है उनका नाम, जब वो गए थे इसके चैलेंज पर, वो 3 दिन वहां रुके, उनके सामने नहीं आया, वो पढ़े लिखे आदमी थे। अब उसको सिर्फ आप चैलेंज करके, समीर आपकी बात कर रहा हूं, आप चैलेंज उसका कबूल करके आप चले जाए, मैं लिख के देता हूं, आपके सामने नहीं आएगा क्योंकि उसे आपके बारे में तो नहीं पता कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। जब कोई आलिम दीन उसके सामने चला जाएगा, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। फिर कल उसने डीएसपी साहब को भेजा, उसने कहा जी मेरे पे कातलाना हमला हो सकता है, मेरी जान को खतरा है, खुदा का वास्ता है इनको किसी तरीके से वापस भेजें, समझा बुझा के, नहीं कहें कि मैं मुनाजरा नहीं करता। अगर तुम मुनाजरा नहीं करते हो तो बेगैरत आदमी लोगों को चैलेंज क्यों करते हो? क़यामत तक के तुम चैलेंज करते हो, जो आपने सवाल में कहा, क़यामत तक का चैलेंज करता है। क़यामत तक तेरी जिंदगी है। कैसे घटिया शख्स हो, तुम्हें अगले लम्हे का पता है, मुझे या किसी को भी। अच्छा, मुझे अगले लम्हे का पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कि ये प्रोग्राम मैंने मुकम्मल करना भी है कि नहीं, इसका वाइंड अप भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहां बैठ के किसी को चैलेंज करता हूं कि क़यामत तक का चैलेंज है, क़यामत तक मेरे पास आ जाना। बेशर्म आदमी, पहली बात तो ये कि तुम यहीं से शिरक कर रहे हो, यहीं से तुम इनहराफ कर रहे हो इस्लाम का, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क़यामत तक का चैलेंज, ये सिर्फ अल्लाह के नबी ने भी ये चैलेंज नहीं किया, लेकिन अल्लाह के नबी ने जहां तक कहा कि क़यामत तक इस कुरान करीम को और मेरे फरमुदात को कुछ जुटला नहीं सकता, तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की वजह से कहा। उन्हें ये नहीं था कि मैंने क़यामत तक जिंदा रहना है, उन्होंने ये कहा कि क़यामत तक सिर्फ कुरान करीम चैलेंज है, अहादीस मुबारका चैलेंज है क़यामत तक का, सरकार दो आलम वसल्लम के फरमुदात, उनकी सुन्नत, वो जो हम कहते हैं ना कि हदीस की किस्में, उसमें अमली है, कौली है, फेली है, जो उन्होंने किया वो क़यामत तक के लिए चैलेंज है।
اللہ کے بندے صرف اس لیے کہ یہ خدا کا چیلنج ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے نا، یہ رسول اللہ کا چیلنج نہیں ہے، یہ خدا کا چیلنج ہے کہ میرے محبوب جیسا قول و فعل کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے کوئی قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، میں نے پیدا کرنا، اور محمد جیسا نہ میں نے پیدا کیا نہ میں کروں گا. یہ صرف اللہ چیلنج کر سکتا ہے. باقی میں، تم، مرزا جہلمی، مرزا جہلمی، کسی کا باپ بھی یہ چیلنج نہیں کر سکتا. قیامت تک کا کیا، تم تو کل تک کا چیلنج نہیں کر سکتے. اور پھر بے شرم آدمی جب تم چیلنج کرتے ہو تو پھر سامنے کیوں نہیں آتے؟ تمہیں تو چاہیے اپنی اکیڈمی میں بلاتے ہو نا، تو لوگ اسے کہتے ہیں گھر گھس کے مارنا. لوگ پھر تمہارے گھر گھس کے مارنے آتے ہیں، تو تم گھر میں چھپ کیوں جاتے ہو؟ صوفے کے نیچے، اپنی ٹیبل کے پیچھے کیوں چھپ جاتے ہو؟ وہ پھر 15 ٹوٹرو جو تمہارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بے شرم آدمی اگلے دن بھی بیٹھ کے تمہیں کیوں سنتے ہیں؟ کیوں سنتے ہیں؟ تم ان کے سامنے اسکالر بنے ہوئے، انہیں چاہیے کہ تم پہ تھو کر کے، تف کر کے باہر آ جائے کہ کیسے بے شرم آدمی ہو. ساتھ ہمیں بھی چٹلاتے ہو تم کہ ہم 4 ٹوٹرو تمہارے پیچھے ٹرے ہیں، اکیڈمی میں بیٹھ کے تمہاری بکواس سنتے ہیں، اور جب کچھ عملی طور پر تمہارا چیلنج قبول کر کے آ جاتا ہے، پھر اس سے رفع دین کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، جس مسئلے پہ تم نے ٹامک ٹوئیاں ماری ہیں، وہ پوری سیڑھی پڑھ دی ہے تم نے، جب وہ بندہ پریکٹیکلی آ گیا تو اب اس کا جواب دو باہر نکل کے. تمہیں تو چاہیے تم کہو راول پنڈی کے لیاقت باغ میں مناظرہ ہوگا، اور وہاں پہ پوری دنیا کے لوگ آ جائیں جو آنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے میں ثابت کروں گا کہ جو میرا موقف تھا وہ کتنا درست تھا. جب مناظرے ہوتی ہیں تو ایسے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں، ہم لوگ گولڑا شریف کے جو تاجدار ہیں پیر میر علی شاہ صاحب، آج بھی ان کا نام کیوں زندہ ہے؟ جب انہوں نے چیلنج کیا تھا ختم نبوت پر تو پھر وہ چھپ نہیں گئے تھے، انہوں نے قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کیا تھا. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا اس بے شرم اور بے غیرت کو، جھوٹے نبی کو، تو پھر مولانا نے چیلنج نہیں کیا تھا مناظرے کا، مباہلے کا چیلنج ہوا تھا مرزئی کے ساتھ، قادیانی کے ساتھ، مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ. مولانا ثناء اللہ کا چیلنج جو تھا اس نے اس لیے چیلنج کیا تھا قادیانی نے مباہلے کا. مولانا شدید بیمار تھے مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ، اسے یہ تھا انہوں نے تو کل مر جانا ہے. اتنا شدید بیمار آدمی جو 4 پائی سے اٹھ ہی نہیں سکتا، رفع حاجت کے لیے نہیں اٹھ سکتا، نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے نہیں اٹھ سکتا، نماز پڑھتا ہے تو اشارے کے ساتھ پڑھتا ہے، تو مولانا ثناء اللہ نے تو بچنا ہی نہیں. تو میں ان سے مباہلے کا چیلنج کر دیتا ہوں، اس کے بعد مولانا مر جائیں گے اور میں جیت جاؤں گا. پھر مسلمانوں قیامت تک میں کہتا رہوں گا کہ یہ دیکھو ایک مسلمان سے میں نے مباہلے کا چیلنج کیا تھا، تو مولانا ثناء اللہ امرسری پھر مر گیا تھا 10 دن بعد، 4 دن بعد، 15 دن بعد. مولانا نے چیلنج قبول کیا اور ایک ہی بات اللہ سے التجا کی، اس نے کہا یا اللہ میں نے تیری نبی کی عصمت کے لیے، تیرے نبی کے خاتم، یا اللہ میرا تیرے پہ ایمان ہے، تم نے کہا ہے خاتم النبیین، قرآن کریم میں کہا یا اللہ میرا ایمان تو تیری بات پہ ہے، یا اللہ تیری وجہ سے میں نے یہ چیلنج قبول کیا، پروردگارہ میری صحت کی ذمہ داری تیرے ذمے، میری عمر کی ذمہ داری. مولانا قبول کیا، اور پھر غلام احمد قادیانی کے ساتھ مباہلہ ہوا، اور اتفاق کی بات غلام احمد، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون رجیم، وہ اس وقت ہٹا کٹا تھا، تندرست تھا، وہ کانا دجال. اس کے بعد یہ ہوا کہ مولانا گھر آئے ہیں مباہلے سے، تو مولانا ثناء اللہ کو اللہ نے لمحہ بلمحہ صحت عطا فرمانا شروع کی ہے. مولانا ثناء اللہ پھر یوں سمجھ لیں کہ ہم سے زیادہ ہڈے کٹے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ صحت یاب ہوئے ہیں مولانا ثناء اللہ. اور وہ بے غیرت اس حد تک گرا ہے پھر کہ کہتے ہیں اسے پخانے پہ، اپنے لیٹرین میں پخانے پہ اس کا منہ رکھا ہوا تھا اور اس کی ڈیتھ ہوئی تھی مرزا غلام احمد کا. اتنی غلیظ موت اللہ نے اسے عطا فرمائی. تو بابا ہم تو ان کو ماننے والے ہیں. جب وہ چیلنج کرتے تھے مناظرے کا تو پھر بھاگتے نہیں تھے، پھر میدان میں کھڑے ہو جاتے، ڈٹ جاتے، تو کہتے تھے اب آؤ میں نے جو بات کی ہے اس پہ میں قائم اور میں دلائل دوں گا. پھر وہ دلائل دیتے تھے اور مد مقابل دانتوں میں انگلیاں لے لیتا تھا. وہ بھاگتا تھا وہاں سے، راہ فرار اختیار کرتا تھا. اگر وہ ہاتھ جوڑ کے معافی نہیں نہ مانگتا تھا، عقیدے پہ نہیں آتا تھا، تو پھر وہ راہ فرار اختیار کرتا تھا. لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا، اس نے اپنے بلوائیوں سے کہا ہوتا تھا کہ تم نے پھر وہاں جھگڑا ڈال دینا ہے، پھر ایسی لڑائی ڈالنا کہ وہ مناظرہ جو ہے تہس نہس ہو جائے. تو یہ کلی ہوتے ہیں سب کے کہ جب میں دلیل نہ دے سکوں، جب میں لاجواب ہو جاؤں تو پھر تم نے لڑائی شروع کر دینی ہے. ورنہ جتنے بھی بڑے اسکالر ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، انہوں نے مناظرے میں اپنے مخالف کو پھر پچھاڑا ہے. بار کیا یہ جو مرزا جہلمی ہے یہ گھٹیا لیول کا بہروپی ہے. میں نے ایک لفظ سوچ سمجھ کے استعمال کیا ہے. یہ اسلام کے نام پر یہ اسکالر نہیں ہے، یہ مبلغ اسلام نہیں ہے، یہ عالم دین نہیں ہے،
یہ دین کے نام پر ایک بہروپیہ ہے. یہ خود کو مولوی کہلوا سکتا ہے, صرف بہروپیہ. یہ لوگ اس کے بہروپ کو, جیسے میں نے ایک ایگزامپل دیا اور ایسی عامیانہ مثالیں میں دیا نہیں کرتا عمومی طور پر اس پروگرام میں نے کہا شادی میں جب وہ بہروپی آتا ہے, سڑک پہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے اس کی گردن میں وہ چھری گنسی ہوتی ہے اور آدھی دوسری طرف, لوگ متاثر نہیں ہوتے, انہیں پتا ہوتا ہے بہروپ ہے, یہ ایک شعبدہ باز ہے. تو اسی طرح اس خدا کا واسطہ ہے آپ جان لیں کہ مرزا جہلمی جو ہے یہ ایک بہروپیہ ہے, یہ اسکالر نہیں ہے, یہ عالم دین نہیں ہے, یہ کسی بھی مذہب کا, کسی بھی فقہ کا, یہ جو مرضی کہتا پھرے, یہ اس فقہ کا پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے, یہ مطلق جاہل ہے. پہلی بات تو وہ لوگ جو اس کا چیلنج قبول کر لیتے ہیں, آئندہ ان سے التماس کروں گا, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کس جاہل آدمی کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور بابا اتنے جو گا تو آپ کو یہ کہے کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں, میں تمہارے پاس ساتھ مناظرہ کروں گا, آپ لوگ اس کے پاس چلے جاتے ہیں, پھر اس کے دروازے کے سامنے آپ 3 گھنٹے. یار کوئی بھی غیرت مند آدمی گھر آئے بندے کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے؟ بے شرم آدمی, تم مناظرہ کرو نہ کرو, دروازے سے آ کے ان کا استقبال کرو, انہیں کھانا کھلاؤ, بہترین ان کی خدمت کرو, اور بعد میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہو کہ میں مناظرے نہیں کرتا کیونکہ میں اتنے بڑے لیول کا اسکالر ہوں, اتنا بڑا آدمی ہوں کہ آپ تو طفل مکتب ہیں, تو اپنے کسی بڑے کو لائے میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں. ایسے ہی کہہ کے جان چھڑا بے غیرت آدمی. تم تو یہ ثابت کرتے ہو کہ تم ایک اچھے میزبان بھی نہیں ہو, تم ایک گھٹیا لیول کے شخص ہو. تمہاری بات پہ کوئی بندہ, اور مرزے کو میں نے کبھی چیلنج نہیں کیے, مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں ہے, میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں دین کا. اس مرزے جہلمی بے غیرت کے لیے میرا چیلنج ہے کہ یہ میرا اسٹوڈیو پڑا ہے, بے غیرت آدمی دنیا کے کسی موضوع پر تم بات کرنا چاہو, کسی موضوع پر, قیامت تک نہیں, جب تک میری زندگی, اور بے غیرت آدمی جب تک تمہاری زندگی ہے, جب تیرا جی چاہے 50 لوگ لے کے, میں اکیلا بیٹھا ہوں گا, تم یہاں آ جانا, میرے ساتھ گفتگو کر لینا. اگر تم مجھے پچھاڑ جاتے ہو تو اس کے بعد میں پروگرام نہیں کروں گا. میں تمہاری طرح کا بے غیرت انسان نہیں ہوں کہ اپنی بات پر قائم نہ رہوں, میں اس بات پر قائم رہوں گا. تمہیں آج سے لے کر جب تک میری زندگی اور جب تک تمہاری زندگی کی آخری سانس ہے, چیلنج ہے کہ یہ میرا اسٹوڈیو آباد ہے. تم جیسے گھٹیا آدمی کے پیچھے میں جہلم کی سڑکوں پر کھجل نہیں ہو سکتا. تم آؤ, 50 لوگوں کے ساتھ آؤ, بہترین مہمان نوازی کروں گا, ان کی بھی تمہاری بھی, اور جس موضوع پر تم بات کرنا چاہو میں تم سے بات کروں گا. یہ جو بڑے بڑے علماء, ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ آپ بڑے لوگ ہیں, ایسے بہروپیے کی خاطر آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. یہ تو بے غیرت آدمی, ایک ٹکے کی اس کی اوقات نہیں. آپ بڑے لوگ ہیں, آپ کیوں کھجل ہوتے ہیں اس کے پیچھے؟ جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.